بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے متعلق سب سے پہلے آپ یہ حقیقت جان لیجئے کہ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس اعتبار سے شروع ہوئی اور کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ 3 دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ تراویح ادا کی تھی، پھر اس کے بعد تشریف نہ لائے، تو ہم انتظار کرتے رہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، تراویح پڑھیں گے، لیکن حضور نہیں آئے۔ بعد میں جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں تشریف لائے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں اس دن بھی آ جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ ہو جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا، کہ حضور علیہ السلام تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے رمضان شریف کے اندر۔ تو تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعتیں ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی بے بنیاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پر دوام اختیار کیا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کو لے کر آتے ہو کہ حضور نے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 پر اپنا دوام اختیار کیا ہے، یعنی ہمیشہ پڑھا ہے، تو پھر آپ رمضان کے علاوہ میں تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے تو پڑھی ہیں 8 رکعتیں۔ تو یہاں پر پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دور میں تراویح انفرادی طور پر پڑھ لیا کرتے تھے تمام صحابہ اور حضور خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہ کام چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ 2 آدمی ایک کونے میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں اور 4 آدمی دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ میں یوں نہ کر دوں کہ ان تمام لوگوں کو، ان تراویح پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو حضرت عمر کے اس فیصلے نے، اس دل میں آئی ہوئی بات نے حضرت عمر کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمام صحابہ کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے سب صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے میرے ساتھیوں، دل یہ چاہتا ہے کہ تراویح ایک امام کے پیچھے 20 رکعت ادا کی جائے، تو کیا تم اس بات پر اتفاق کرتے ہو؟ تو تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم متحد ہیں اور متفق ہیں اس بات پر کہ تراویح ایک امام کے پیچھے 20 رکعت ادا کی جائے گی۔ تو حضرت عمر کے دور میں ہی 20 رکعت پر اور ایک امام کے پیچھے تراویح کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگ پھر آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر کی سنت ہے، حضور کی سنت تو نہیں۔ تو پھر ان پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا تم نے حدیث میں نہیں پڑھا، حضور نے فرمایا علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت لازم اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم۔ تو حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہیں، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو بات کی، جو خود انہوں نے سنت اپنائی، اپنا طریقہ ایک انجام دیا، تو وہ بھی سنت ٹھہرا، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو یہ ہے تراویح کی پوری ڈیٹیل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس لیے تراویح کو سنت قرار دیا گیا ہے اس شریعت کے اندر۔ وجعل قیام اللیل تطوعا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام رمضان کے اندر سنت قرار دے دیا گیا ہے۔
تو یہ تراویح ہے، کھڑا ہونا ہے رمضان میں اللہ کے سامنے. غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ فرماتے آخری رات ہوگی، آئے ہائے ہائے، ادھر جب قرآن ختم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جا بندے تیرے سارے سال کے گناہ معاف ہو چکے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ ہمیں تراویح بھی اور روزے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.